اوس آز یہ پروگرام تھومت صرف ٹاؤنس پننہِ بیٚنہِ سٲری ییٚتہِ جمع گٔمٕتۍ اَمہِ مقصد خٲطرٕ کہِ نٔے کینٛہہ سٲتھی چھِ یِمہٕ اَتھٕ رلاوَن وٲلۍ چھِ یَتھ کاروانَس سۭتۍ اِنشاءاللہ سوپور کی مستقبل خٲطرٕ اَتھ منٛز سٲری کامیاب ییٚلہِ أسۍ مانو کہ تم کرن پنن جو لوگ نیشنل کانفرنس سے نکل کے آج پی ڈی پی جو ہماری قائدین جو ہمارے مفتی محمد سعید صاحب تھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے، جنہوں نے اس کی فاؤنڈیشن ڈالی ہے، اور یہی وعدہ اس نے اس وقت کیا ہے کہ میں نیشنل کانفرنس کا اور ایک پارٹی یہاں پہ دے ہوتی ہے جو لوگوں کی بات کرے. اور آپ نے دیکھا جیسے کہ میرے آج قائدین یہاں پہ جو میرے سب سے بڑے لیڈر ہیں میرے ڈسٹرکٹ نارتھ کے اس وقت، ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے ہمارے رفیع احمد راشد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جہاں پر بھی اس نے کام کیا تو اس نے اپنا لوہا منوایا ہے. میں کیسے دیکھوں جموں کشمیر یہی تھا کہ ہم 200 میٹر یونٹ مفت دیں گے، کیا انہوں نے دے دیا؟ نہیں. جاوید کا گھر بہت ہی محنت اور لگن سے سوپور کانسٹیچوئنسی میں تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے بھائی اور ہماری وہ جو گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں ان کو ان معاملات کی جانکاری بھی ہونی چاہیے، اور کس طرح سے وہ لوگوں کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی ان کو جانکاری دی گئی. اس کے علاوہ یہاں پر کیونکہ تنظیمی رد بدل بھی سوپور کانسٹیچوئنسی میں ہوا، اس حوالے سے بھی آج لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تنظیم کے ساتھ جڑے رہیں، تنظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. مفتی صاحب کا ویژن اور محبوبہ جی نے جس کمال مردی سے اور جس طرح سے اسے بالخصوص 2019 کے بعد یہاں کے لوگوں کی عزت اور احترام کی بات کی ہے، لوگوں کی پہچان کی بات کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو لوگوں نے اس کو بھی سراہا، اور ہمارے ورکر بھی بڑے انتہائی مشکل ترین حالات میں کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ عطاب کا بھی شکار ہیں، اور جو یہاں پر رولنگ پارٹی ہے وہ ان کو بڑا تنگ کرتی ہے، ہراسان کرتی ہے. تو لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے تہیا کر رکھا ہے کہ یہ بھی ان کا کیڈر بیس جو لوگ ہیں جو تنظیم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، جن کا کنوکشن ہے، وہ ہر صورت میں اس ذاتی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف صف آ رہے ہیں، اور کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا ہے یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات اور مسائل حل ہوں. ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہاں پر جو جموں کشمیر کے لوگوں کی اسٹیٹ جو کھو گئی ہے وہ واپس ملے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جو ہماری پہچان تھی اور جو ہمارا جھنڈا تھا، ہمارا آئین تھا 370 اور 35 سے، اس کو پھر سے ریسٹور کیا جائے. یہ ہمارا کور ایجنڈا ہے. پہلی لیڈر ہیں محبوبہ جی، جنہوں نے باضابطہ اس پر پریس کانفرنس کی، اور جو فروٹ گروورز کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے سرکار سے یہ بھی کہا، اگر آپ نے سنا ہوگا، کہ ایک اسپیشل ٹرین، گڈس ٹرین یہاں پر چلائی جائے، تاکہ نارتھ کشمیر کا انہوں نے بالخصوص اس پریس کانفرنس ذکر کیا، اور کہا کہ یہاں پر ایک خصوصی ٹرین چلنی چاہیے نارتھ کشمیر سے، تاکہ میوہ صنعت کو جو نقصان ہوا ہے، جس طرح سے ہماری ٹرکیں رکی ہیں، میوہ خراب ہو رہا ہے، پیریشیبل گڈس ہیں اس میں، پیریشیبل آئٹمس ہیں اس میں، وہ جو جس طرح سے وہ خراب ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور انہوں نے ہوم منسٹر سے بھی کہا ہے، پرائم منسٹر سے بھی اپیل کی ہے کہ ہر صورت میں یہاں کے لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے ایک اسپیشل ٹرین کا انتظام کیا جائے. جہاں ہمارا کیڈر دیکھیں آپ، جہاں بھی ہے، ہم لوگوں کی جینیون آواز کو ہائی لائٹ کرنے میں پیچھے کہیں نہیں ہے. نارتھ کشمیر کیونکہ ہارٹیکلچر کا ہب ہے، اور اندر دیکھا آپ نے بھی بات کی، عطاب صاحب نے بھی اس پر بات کی. آپ مطمئن رہے، جہاں بھی جس طرح سے بھی ہم ان کے معاملات کو، ان کے ایشوز کو حل کروا سکتے ہیں، ہم کریں گے.